يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں. ہماری گفتگو قرآنی پیغام کے حوالے سے قرآنی ہدایت کے بارے میں وہ سلسلے بیان ہو رہے تھے کہ جو لوگ ہدایت سے محروم ہیں یا محروم ہوتے ہیں، اور محرومیت کے معنی بھی بیان کیے کہ محروم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی ہدایت وہاں پہنچ نہیں پاتی، بلکہ وہ ہدایت کو لے نہیں پاتے، اس لیے وہ محروم کہے جاتے ہیں. لہذا ایک سلسلہ جو ہدایت سے محروم بیان کیا گیا وہ قرآن مجید نے آزر کا ذکر کیا کہ جو جناب ابراہیم کے ایک رشتہ دار کے طور پر جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی ہدایت گویا اس کے گھر کے اندر تک آ گئی، لیکن وہ پروردگار عالم کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. دوسرا سلسلہ کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی جو گروہ جو لوگ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ قرآن مجید کا یہ عنوان ہے کہ الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، بیماری سے مراد قرآن مجید نے نفاق کو لیا ہے کہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 51 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کے حوالے سے یہ اعلان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت سے محروم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مومنین کو اس بات کی تنبیہ کی، اس بات کے لیے تاکید کی کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اور اس لیے دوست نہ بناؤ کہ فَإِنَّهُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی ان لوگوں سے دوستی اختیار کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی وہ ان کے جیسے ہو جائے گا. اور ان کے جیسے ہونے کا نقصان یہ ہوگا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جو ہے ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. یعنی جو انسان ہدایت چاہتا ہے وہ ان کے جیسے نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے اور ظالم کی پروردگار عالم ہدایت نہیں کرتا. اب کون لوگ ان کے جیسے ہوتے ہیں یا ان کے قریب جاتے ہیں، ان کو بھی سورہ مبارکہ مائدہ کسی 52 نمبر کی آیت میں نے اس کی بعد والی آیت میں بیان کیا کہ جو جن کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يُسَارِعُونَ إِلَيْهِمْ، کہ جن کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت جلدی سے ان کی طرف جاتے ہیں.
کہ مراد بیان کیا کہ منافق، چونکہ لفظ منافق بھی اسلام میں ایک پہچانا ہوا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا بلکہ صرف اور صرف زبان سے اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اور نفاق کے معنی بھی علماء لغت نے جو بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ نافقہ ایک چوہے کی ایک ذات، ایک قسم ہے کہ جس کو صحرائی چوہا یا جنگلی چوہا کہتے ہیں۔ وہ خاص تھوڑا شکل کے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو چوہے ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں وہ چاروں پیر ان کے برابر ہوتے ہیں، وہ تھوڑا کنگارو کی طرح آگے کے پیر چھوٹے اور پیچھے کے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کو عربی میں یربوع کہتے ہیں۔ ان کی گھر بنانے کی سٹائل یہ ہوتی ہے کہ جنگل میں جو گھر بناتے ہیں اس میں 2 چھید بناتے ہیں۔ ایک وہ مین گیٹ ہوتا ہے جس کو قاصعہ کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ مخفی گیٹ رکھتے ہیں جس کو نافقہ کہتے ہیں۔ تو اگر ان کو جنگلی جانوروں سے خطرہ ہوتا ہے تو وہ قاصعہ سے داخل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس سوراخ سے داخل ہوں گے تو جانور اسی کی گھات میں بیٹھا رہے گا، یعنی وہاں پر بیٹھا رہے گا کہ یہاں سے نکلے گا اس کو پکڑ لیں گے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ نافقہ سے نکل جاتے ہیں۔ لہذا منافق وہ مثلا فارسی میں یا اردو میں 2 روح کہتے ہیں، 2 چہرہ کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہ ایک ان کا جو ہے وہ مثلا داخل ہونے کا راستہ الگ ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ الگ ہوتا ہے، لہذا ان کو کوئی پا نہیں سکتا۔ دونوں راستے مثلا اس طریقے سے پکڑ کے چلتے ہیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہود اور نصارہ کے درمیان بھی کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھائی ہم تم سے کوئی الگ تھوڑی نہیں تھے، ہم تو بھائی بھائی ہیں۔ لہذا یہ ایسے لوگ تھے کہ جو مدینے میں مثلا یہود اور نصارہ سے جا کے ملتے تھے، اور یہود اور نصارہ یعنی وہاں پر جو اہل کتاب تھے اور اسلام کے دشمن تھے، ان کے باقاعدہ روابط تھے مشرکین کے ساتھ۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ جو بہرحال جس کو ہم منافقت کہتے ہیں، ان کا عملی طور پر تو یہ ہمیں یعنی ان کی جو روش ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں طرف ملے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن مجید نے جس لفظ کو یہاں پر بیان کیا اس کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ فی قلوبہم مرض، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا ایک طریقہ ہے، یہ اس کو چالاکی مان لیں، یہ ان کا جو ہے وہ ایک جس کو کہا جائے وہ تدبیر مان لیں، نہیں، یہ تدبیر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مرض ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے دل کو انسان کے اندر کس لیے رکھا ہے؟ تاکہ آپ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکیں، یعنی جو بھی انسان کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں نہیں رہنا ہے، کہاں سے فیصلہ کرتا ہے؟ انسان کا دل ہی تو ہے کہ جو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو یہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا دل اگر بالکل پرفیکٹ کام کر رہا ہو تو ہمیشہ ایک فیصلہ کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ہو کہ ابھی صبح سے ہمارا دل فیصلہ ہی نہ کر پائے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، تو شام تک کیا حالت ہوگی؟ اگر مثلا ہمارا ابتدائے زندگی میں یہ دل فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ گھر لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، تو ایک دن سڑک پہ آ جائیں گے یا نہیں؟ لہٰذا دل کو پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ صحیح غلط کا فیصلہ کر کے انسان کو ایک راستے پر لگا دے کہ اس راستے پر رہنا ہے۔ اب دل کا کام یہ ہے کہ یہ صحیح راستہ بتاتا ہے، لیکن منافق کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح بتا ہی نہیں پاتا۔ لہٰذا قرآن مجید نے کیا کہا کہ یہ بیماری ہے۔ اگر دل صحیح ہوتا، سالم ہوتا تو ایک صحیح فیصلہ کر کے بتا دیتا۔ مشرکین اگر صحیح ہیں انہی کے ساتھ رہو، نصارہ اگر صحیح ہیں انہی کے ساتھ کھڑے رہو، یہود اگر صحیح ہیں انہی کے مذہب کو اختیار کر لو، اگر اسلام صحیح ہے تو اس مذہب میں آ جاؤ۔ لہذا صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ عملی طور پر اپنی چالاکی دکھاتے رہتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ نہیں، واقعاً ان کا دل ایسا بیمار دل ہے کہ وہ صحیح فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ رہنا کہاں ہے، کرنا کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کے ساتھ یہ جملہ یعنی یہ عنوان رکھا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، مرض پایا جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 8 سے لے کر 16 نمبر کی آیت، وہاں پر بھی آخری جملہ جو ہم بیان کریں گے یہاں پر، وہاں آخری جملہ یہ ہے کہ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ منافقین، الذین فی قلوبہم مرض۔ حتیٰ بعض علماء نے مکمل کتاب لکھی الذین فی قلوبہم مرض، کہ قرآن مجید نے جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں قرآن نے بھی متعدد موارد پر یہ لفظ ذکر کیا اور وہاں پر ان کے بعض صفات کا ذکر کیا ہے۔
یہاں سورہ مبارک بقرہ میں پروردگار عالم نے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان کے حالات کو ذکر کیا کہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے ایسے افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے، یہ ان کی طرف سے گویا بیان ہے پروردگار عالم کا کہ نہیں، یہ لوگ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اپنے ایمان کے ذریعے سے ڈھونگ رچتے ہیں، ان کے متعدد کام ہیں، اس میں سے ایک یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے ایمان کا ڈھونگ رچ کے، اپنے ایمان کا دکھاوا کر کے نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ مومنین دھوکہ کھا سکتے ہیں، مومنین بھی پروردگار عالم کی گویا ہدایت پر چلتے ہیں، لہٰذا اتنی آسانی سے وہ ان کے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے بیان کی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے اور اللہ ان کی بیماری کو یوں ہی بڑھاتا رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ جو بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آ کر پیغمبر کی خدمت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کا اسلام ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ مزید وضاحت فرمائیں، یہ سچائی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا یا ابھی ہم مومن نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے پاس یہ بھی راستہ تھا کہ وہ پیغمبر کی خدمت میں آ کے اس حقیقت کا اعلان کریں کہ ابھی ہمارے دل میں ایمان نہیں آیا یا ہم مثلا ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہوئے ہیں، لیکن چونکہ جھوٹ بولتے ہیں لہٰذا جو ہے وہ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں پیدا کرو زمین کے اوپر، اس لیے کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہو یہ تمہاری پرسنل مشکل ہے، یہ تمہاری ذاتی مشکل ہے، ذاتی تکلیف ہے کہ تم ایمان نہیں لے پا رہے ہو، تم جو ہے وہ تمہارے دل میں مثلا ایمان نہیں آ رہا ہے، لیکن اس مرض کو تم دوسروں کے درمیان کیوں پھیلا رہے ہو، ادھر کی ادھر کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، ادھر بھی ملتے ہو ادھر بھی ملتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، ہم تو چاہتے ہیں مسلمان یہود نصارہ سب بھائی بھائی ہو جائیں، ہم تو چاہتے ہیں مثلا سب کو ملا دیں۔ یہ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے کہ نہیں، الا انہم ہم المفسدون، نہیں، یہ مفسد ہی ہیں، یہ فساد ہی پیدا کرنے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ دوسرا قرآن مجید نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے سارے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ویسے تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی تم اس طریقے سے صریح سیدھے سچا ایمان لے کے آؤ جیسے تمام لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے سفیہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ویسے ہم بھی ایمان لے کے آئیں گے، کہ یہ سفیہ سے مراد کوئی خاص گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ اپنے کو چالاک مانتے تھے کہ ہم لوگ چالاک ہیں، ہم لوگوں نے مثلا دل سے اسلام قبول نہیں کیا، ہم اگر ضرورت پڑ جائے تو یہود کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، ضرورت پڑ جائے تو نصارہ کے ساتھ چلے جائیں گے، ضرورت پڑ جائے تو مثلا مشرکین کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، لہٰذا ہم چالاک ہیں۔ جو لوگ پکا ایمان لے کے آئے ہیں، یہ مثلا جو لوگ اپنی طرف سے اعلان کر دیتے تھے انی بری من المشرکین، ہم لوگ مشرکین سے بری ہیں، ہم یہود کے ساتھ نہیں، ہم نصارہ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ان کو کیا کہتے تھے؟ سفیہ۔ کہا ہم تو ایسے ایمان لے کے آئیں گے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی کسی کو گویا اس طریقے کا مومن اور پکا مومن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی طرح ہر انسان کو بیوقوف۔ الا انہم ہم السفہاء، قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، حقیقت میں یہی سفیہ ہیں، اس لیے کہ جس گھاٹے کا سودا یہ کر رہے ہیں، یہ سودا ابھی ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ مثلا کیا سودا کر رہے ہیں، لیکن ان کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے بس اور بھی وضاحت جب کہ ان کے حالات کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنین کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، پکا ہو گیا ہے، کنفرم۔ اور اس کے بعد پھر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں، اپنے مثلا مشرکین کفار دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
لہذا ہر جگہ یعنی قرآن مجید نے سارے موارد ذکر کیے کہ دونوں کے ساتھ گویا جڑے رہتے ہیں، یا مثلا دونوں جگہ ان کے پیر دکھائی پڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت کو بیچا ہے اور گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، لہذا ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ جسے فائدہ سمجھتے ہیں یہ جو ہے وہ فائدہ نہیں، وہ ما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں، یعنی یہ جو ان کا دو گانا چلن ہے یا دو طریقے کا ان کا رویہ ہے، اس رویے کی بنیاد پر یہ دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت فائدے میں ہیں کہ اگر مثلا قرآن مجید نے اور بھی ایسے حالات کا ذکر کیا ہے کہ مثلا جنگیں ہوتی تھیں تو پہلے ایک مکمل کوشش یہ کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کریں کہ بہت حالات خراب ہیں، بہت زیادہ بڑا لشکر ہے، بہت مضبوط لشکر ہے، بہت قوی لشکر ہے، لہذا ہار جاؤ گے نہیں جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے مثلا مومنین چلے جاتے تھے اور وہاں پر کوئی قتل کر دیا جاتا تھا تو آگے ان کی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو کہتے تھے کہ نہیں جاؤ، مار دیے جاؤ گے، اور آخر ہماری بات نہیں سنا تو مثلا مار دیے گئے۔ اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ اسلام کا لشکر کامیاب ہو کے آ جاتا تھا تو پھر جا کے یہ کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو مسلمان تھے، ہم تو تمہارے بھائی بند تھے۔ لہٰذا یہ اس قسم سے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت فائدے میں ہے کہ اگر کوئی بھی سائیڈ، کوئی بھی طرف، کوئی بھی گروہ فائدے میں رہے گا تو یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے جو ان کو سند دی ہے فما ربحت تجارتہم، یہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ کوئی فائدے کا کام نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے اگر انسان حساب کر لے ساری دنیا کسی کو مل جائے اور ایک دن جہنم میں جانا پڑ جائے، گھاٹے کا سودا، یعنی ساری دنیا کسی کو مل جائے اور ایک دن جہنم میں جانا پڑ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی شہادتیں اور گواہیاں ہیں اس سلسلے سے کہ انسان اس کو ملاحظہ کرے کہ مثلا جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ ایک دن عذاب کا کم ہو سکتا ہے، ایک دن، کہا جائے گا کہ نہیں۔ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان تمنا کرے گا کہ باپ قربان ہو جائے، ماں قربان ہو جائے، بیٹا قربان ہو جائے، بیوی قربان ہو جائے، مال دنیا، مال دولت سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن عذاب سے بچ جائے، اور نہیں ہوگا ایسا۔ تب ظاہر ہے کہ اتنا گھاٹے کا سودا جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ یعنی اگر یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا حاصل کر لیا یا دنیا میں ایک جزئی اور تھوڑا سا کامیابی حاصل کر لی ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ نہایت گھاٹے کا سودا ہے کہ جس میں ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا یہ جو نفاق کی حالت ہے، پروردگار عالم نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا ہے۔ محرومت کے کیا معنی ہیں؟ یہ نہیں کہ پروردگار عالم ان تک ہدایت کو پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ ہدایت گویا ان کے پاس ہے، یعنی یہ چاہیں تو اس ہدایت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر مثلا جو ہے وہ ساری چیزیں یا ان تمام چیزوں میں شامل ہیں کہ جو مسلمان جس میں ہیں، یعنی جن چیزوں سے مسلمان بہراور ہیں، جن چیزوں سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ سب کچھ ان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ وہ ہدایت جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی ہے، لیکن یہ لوگ خود کیا کرتے ہیں؟ یہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا جو نقصان ہے، جو گھاٹا اٹھا رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے زبردستی ان کو جو ہے محروم کر کے رکھا ہے، بلکہ یہ خود ایسے ہیں کہ جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اور اسی لیے بہرحال قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں کہ جن میں مذمت کی ہے، اور مذمت بھی اس اعتبار سے ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ایسے عناصر سے، ایسے افراد سے کہ جن کے دل میں بیماری پائی جاتی ہے، ان کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں، ورنہ یہ بیماری ہے بھی ایسی کہ مسری ہے، جس کو کہتے ہیں وبائی بیماری ہے، پھیلتی ہے کہ اگر انسان منافقوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے گا تو مثلا انہی کی طرح منافق ہو جائے گا۔ لہذا اس لیے قرآن مجید نے بے شمار آیات میں ان کی مذمت کی ہے کہ مکمل سورہ ان کی مذمت میں نازل ہوا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔
کہ آ کے پیغمبر کی خدمت میں جب یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، اور پروردگار عالم ان کے اس دعوے کے مقابلے میں خود یہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اور سورہ مبارکہ بقرہ میں اعلان کیا کہ کسی جھوٹ کی بنیاد پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نفاق جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک